غریب لوٹ ہے، اگر تالا باہر سے لوہے کا لٹکا ہوا ہو تو اسے آری سے کاٹا جا سکتا ہے، سریا سے توڑا جا سکتا ہے، پتھر سے اینٹ سے کچلا جا سکتا ہے، لیکن عشق رسول کا، محبت اولیاء کا تالا، صحابہ کی عظمت کا تالا، اہل بیت کی نسبت کا تالا، یہ ہم نے لوہے کا نہیں، یہ مدینے کا بنوا کے لٹکایا ہے، جسے کوئی دنیا کا بچہ، دنیا کا کوئی دشمن کبھی کھول نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ نہیں۔ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، واہ واہ واہ۔ ساتھ میں یہ بھی نعرہ لگاؤ، شہزاد گانے فضل رحمہ، زندہ آباد۔ ہم تو بزرگوں والے ہیں، ہمیں لوگ بانٹنے کی کوشش میں گئے، ہمیں لوگ تفریق کر کے ہمارے درمیان کمزور کرنے کی فراق میں ہے، لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتا دیا ہے، ارے بانٹا اسے جا سکتا ہے جہاں دوئی ہو، یہاں تو سنت رسول کے سانچے میں ہم سارے سلسلے والے ایک ہاتھ بن گئے ہیں، اب کوئی ہمیں بانٹ نہیں سکتا۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ ان بزرگوں کا، ان کے باپ داداؤں کا احسان مانو، یہ کرم ہے جو آج ہمارے دلوں میں عشق رسول کی چنگاری باقی ہے کہ نہیں؟ اور یہی وہ چنگاری ہے جو ہمیں بچائے ہوئے، ورنہ بچنے کے کوئی کام نہیں ہمارے۔ برا مت مانیے گا، دنیا میں پنپنے کے تو الگ چیز ہے، دنیا میں رہنے بچنے اور دنیا میں باقی رہنے والے کوئی کارنامے ہم مسلمان اس وقت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ہر آن گویا کہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن رب کی رحمت کہہ رہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب یہ تیری جلوہ گری کا صدقہ ہے کہ میں سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، واہ واہ واہ، کیا کہیں، زندہ آباد۔ برکتیں ان کے مزاروں سے ملا کرتی ہیں، نام احمد کی ہمیشہ جو صدا دیتے تھے۔ کس کے نام کی؟ نام احمد کی، سبحان اللہ، نام احمد کی، اور ہم اپنے ناموں کی صدا دیتے ہیں۔ ہم بچنا چاہتے ہیں، برکت والا بننا چاہتے ہیں، اوپر نیچے جتنے بیٹھے ہیں یا جو نہیں آئے ہیں، جو گھروں سے سن رہے ہیں یا جو کئی سفر کر رہے ہیں، جو بھی انسان ہے آج کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جھنڈا بلند ہو، ہمارا نعرہ لگایا جائے، ہماری تعظیم کی جائے، ہماری توقیر کی جائے، ہماری رفعت و بلندی کا ڈنکا بجے، لوگ ہمارے دوسرے قدم کو مشعل راہ بنا لے، لوگ ہمارے پیچھے چلے، لوگ ہماری عظمت کا ڈھلونا پیٹے، یہ تو سب چاہتے ہیں، لیکن جس چیز کے ذریعے سے عزت و دولت و رفعت و ثروت و طاقت و قوت ملتی ہے اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو نہ دنیا کے تمتراک میں ہے نہ دنیا کی دولت میں ہے، اگر عزت چاہتے ہو تو مدینے والے کی غلامی۔ اقبال نے بہت پہلے بڑی سچی
کی بات کہی تھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے سب تمہارا ہو جائے لیکن تم تو ان کے بن کے رہو خالی نعرہ لگا کے ایک دن جلسہ کر کے اور باقی 8ویں دن جمعہ پڑھ کے چاہتے ہو کہ ہمارا نام بلندیوں پر رہے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے یہ خام خیالی ہے بزرگوں سے نسبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ عرص فضل رحمہ عرص حضرت شاہ فضل میاں عرص اعلیٰ حضرت عرص تاج الشریعہ عرص مفتی اعظم عرص فلاں بزرگ عرص فلاں بزرگ کر لیا اور کام ہو گیا نہیں عرص کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تذکرہ کر رہے ہو اس کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار کے کہو ہم زبان سے بھی رحمانی ہے اپنے کردار سے بھی رحمانی واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرص مقدس فیضان حضور فضل رحمہ شہزادگان حضور فضل رحمہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 زندہ باد زندگی بدلنے کی کوشش اسلامی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ایسے منہ کھولے ہوئے بیٹھی ہوئی جیسے پردہ بالکل ختم ہو گیا اب پردہ کو ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا تھوڑے دنوں بعد معاف کیجیے عورتیں اتنی بے پردگی اور چٹائی کے ساتھ میں اب علماء کے سامنے بھی آنے لگی ہیں کہ اب محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود ہی اپنے چہروں پر نقاب ڈال کے چلا اس طرح کی محفلیں معاف کیجیے گا اگر ہم لوگ نہیں کہیں گے تو کون کہیں گے اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آپ برا مانتے تو کوئی بات نہیں مجھے آئندہ مت بلائیے گا ان بزرگوں کا حکم ہوا تو میں حاضر ہو گیا ورنہ میں کوئی پیشے ور مقرر نہیں ہوں الحمدللہ مجھے دین کی خدمت کا جذبہ ہے اگر 100 بلائیں گے ان کے سامنے بھی ہوگا اور 1,00,000 بلائیں گے ان کے سامنے بھی ہوگا اور یہی کہتے جائیں گے یہی ہے آرزو تعلیم غلام ہو جائے ارے پرچم اسلام کیا بات ہے زندہ باد سبحان اللہ دین واہ 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 کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا نہیں کوئی راستہ عزت و عظمت و رفعت پانے کا نہیں ہے اگر کوئی سوچتا ہے اگر کسی کے ذہن و دماغ میں ہے اگر کسی کو یہ خلجان ہے اگر کسی کو یہ دھوکہ ہے کہ ہم اس طریقے سے عزت پالیں گے اس طریقے سے دولت پالیں گے اس طریقے سے اونچے ہو جائیں گے تو دنیا کی ہسٹری اور زمانے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے نہ نمرود رہا نہ دارا رہا نہ فرعون رہا نہ نصر رہا نہ قارون و شداد رہے نہ حامان و قارون رہے نہ دنیا کے بڑے بڑے تاجدار رہے نہ سائنسداں رہے نہ علوم و فنون کے تاجدار رہے آج بھی اگر کوئی باقی ہے تو بغداد کا غوث اعظم ہے آج بھی اگر کوئی باقی ہے تو بہرائچ کا غازی اہل سنت ہے آج بھی اگر کوئی باقی ہے تو مجدد الفسانی ہے آج بھی اگر کوئی باقی ہے تو خواجہ ہندوستان ہے آج بھی اگر کوئی باقی ہے حضرت شاہ فضل رحمان ہے وارث دیوا ہے قطب المدار ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت واہ واہ سبحان اللہ واہ 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 زندہ باد زندہ باد اسی ہمارے ہندوستان میں مسلمان غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا کوئی کہتے ہیں کہ صاحب وہ مسلمان ہی نہیں تھے مسلمان کہلانے والے بابر اور ہمایوں جیسے بادشاہ ہوئے شیر شاہ سوری جیسے بادشاہ ہوئے شاہ محمد تغلق جیسے بادشاہ ہوئے محمد غوری جیسے بادشاہ ہوئے اکبر و جہانگیر و شاہجہاں جیسے بادشاہ ہوئے اس ہندوستان کے پورے اکھنڈ بھارت پر جس کا نقشہ کابل و قندھار تک کی سیماؤں سے ملتا تھا جو آج کا نہیں بلکہ پہلے زمانے کا ہمارا اکھنڈ بھارت تھا اتنے بڑے بھارت پر جن کا سکہ چلتا تھا آج دہلی میں فتح پور سیکری میں آگرہ کی سرزمین پر
پر اور مختلف علاقوں میں جا کے آج دیکھ لو ان بادشاہوں کے مقبروں پر چمگادڑوں کی پیٹ کے ڈھیر ہیں، وہاں پر پھول اڑ رہی ہے، وہاں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، لیکن پاس ہی میں دہلی کی ہی سرزمین پہ محبوب الہی کا دربار ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا مزار ہے، خواجہ باقی باللہ کا دیار ہے، حضرت شاہ نصیر الدین چراغ کا دربار ہے، اور اسی سرزمین آگرہ پر آج بھی میر محمد نعمان کا دربار ہے، شہاب العلا کا دربار ہے، اور دوسری طرف فتح پور سیکری میں حضرت شیخ سلیم چشتی کا دربار ہے، وہ آج بھی آباد ہے، اکبر کا محل کھنڈر ہے، اکبر کا مقبرہ چمگادڑ کی پیٹ سے اٹا ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہا ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے، اس کے لیے اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، دین کے لیے عزت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صراحتاً بیان فرمایا۔ اللہ کے لیے عزت ہے، اس میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا، رسول اللہ کے لیے عزت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، مومنوں کے لیے عزت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ بھی تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کیا ہمارے لیے عزتیں ملتی ہیں؟ ہمیں آج عزت مل رہی ہے، ہمیں آج لوگوں کے سامنے رسپیکٹ مل رہی ہے، تعظیم مل رہی ہے، لوگ ہمارا احترام کر رہے ہیں، لوگ ہمیں عزت والا عظمت والا مانتے ہیں، تو آپ سب کا جواب ہوگا کہ اکثر مسلمان آج کے وہ ہیں کہ جو عزت سے خالی ہے، جو عظمت سے خالی ہے، جو توقیر سے خالی ہے، جو دنیا کے سامنے رول ماڈل بننے اور نمونۂ عمل اور آئیڈیل بننے سے قاصر ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ تو کمی ہے، قرآن کے بیان میں کمی نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان میں کمی ہے، اپنے ایمان کو پختہ کر لو، خدا تمہیں عزتوں سے مالا مال کر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ دونوں چیزیں میں نے بتا دی، تھیوری بھی بتا دی اور پریکٹیکل، تھیوری بھی اور پریکٹیکل۔ بھائی ایک مثال کے طور پر ابھی یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات کو مجھے سب کے نام نہیں معلوم ہے، علماء کرام ہیں، تشریف فرما ہے، ان میں سے کوئی عالم کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ اگر آپ نے اس سیڑھی سے نیچے پیر رکھا تو آپ کے پیر میں موچ آ جائے گی، جب تک یہ زبان سے بیان کر رہے ہیں یہ تھیوری ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر انہوں نے پیر نیچے رکھ کے اور پیر میں تکلیف دکھا کے آپ کو دکھا دیا تو یہ پریکٹیکل ہو گیا، یہ پریکٹیکل ہو گیا، یا آپ نے پیر رکھا اور آپ کے پیر میں موچ آ گئی تو یہ پریکٹیکل ہو گیا۔ تھیوری اور پریکٹیکل جب جمع ہو جاتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی قیل و قال کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کسی طرح کے شبہ کا کوئی وہاں موقع نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مقدس ایک طرف تھیوری بیان کرتا ہے تو دوسری طرف میرے مدینے کے تاجدار نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کی شکل میں، اولیاء اور اقراب کی شکل میں، اپنے سچے غلاموں کی شکل میں دنیا کو پریکٹیکل بھی دکھا دیا اور بتایا ان کے قدموں سے جڑو گے تو تاجدار بن جاؤ گے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، فیضان حضور فضل رحمت، شہزادگان حضور فضل رحمت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، سبحان اللہ۔
اچھا سرکار فضل رحمت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، لگا رہے ہیں آپ سب نے، عقیدت اور محبت بھی رکھتے ہیں، آپ کے باپ دادا میں آتے ہیں، حضور فضل رحمت آپ کے باپ ہیں، ارے آپ کے باپ ہیں، دادا ہیں، ارے مرید ہے وہاں سلسلے سے وہ الگ بات ہے، میں نسب کی بات کر رہا ہوں، خاندانی کوئی تعلق نہیں ہے نا، ان حضرات کا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دادا ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے آباء و اجداد میں ہیں، لیکن ہم جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ سب کے کسی کے نسب میں نہیں آتے، وہ نہ دادا ہے، نہ پردادا ہے، نہ لکڑ دادا ہے، آپ کو اپنے لکڑ دادا کا نام نہیں معلوم، آپ کو اپنے پردادا کا بھی نام پتہ نہیں ہوگا، ان کی قبر کا کوئی نشان نہیں پتا، کبھی ان کے نام کا چرچا نہیں کرتے، کبھی ان کے نام کی دیگیں نہیں بنواتے، کبھی ان کے نام پر عرس نہیں کرتے، کبھی ان کے نام پر مجلسیں نہیں کرتے، کبھی ان کے نام پر جلسہ نہیں کرتے، لیکن ایک دور دراز کے رہنے والے یہاں سے کوسوں دور اپنے مرکز اطہر میں جو بزرگ 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے جلوہ گر ہوئے تھے، دنیا کی نگاہوں سے چھپ گئے تھے، آج بھی اس کا چرچا اور اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اپنا نام لینے سے کوئی زندہ نہیں رہتا، خدا کا نام جو لیتا ہے وہی ہمیشہ زندہ ہو جاوے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، اور آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا، ہم نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، ابھی چند دن پہلے مکیش امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی میں اتنا تام جام کیا، کئی 100 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا، پوری دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کو، اداکاروں اداکاراؤں کو، نہ جانے کیسی کیسی سیلیبریٹیز کو بلایا گیا، بڑی بڑی مشاہیر ہستیوں کو بلایا گیا، سب کو بلایا گیا، مقصد کیا تھا؟ پوری میڈیا پہ میں چھا جاؤں، دنیا میں میرا نام ہو جائے، دنیا کے لوگ میرا تذکرہ کرے، میری دولت کو دیکھ لے، میری طاقت کو دیکھ لے، میری عزت کو دیکھ لے، میری فراوانی کو دیکھ لے، میری ثروتوں کا اندازہ کر لے، لوگ میری دریا دلی کا تذکرہ کرے، لوگ میرے دینداتا ہونے کا بیان کرے، لوگ میرا نام لے، لیکن یاد رکھو اور لکھ کے رکھ لو، ایک مہینہ گزر نہیں پائے گا، نہ ہی میڈیا میں، نہ کسی سوشل نیٹ ورک پر، نہ اس کی شادی کا تذکرہ ہوگا، نہ اس کے روپیہ بہانے کا ذکر ہوگا، نہ اس کے فوٹو شیئر ہوں گے، نہ ویڈیوز دیکھی جائیں گی، سب بلا بیٹھیں گے، یہ دنیا کی ریت ہے، یہ دنیا کا رواج ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، وہ بہت جلدی بھلا دیتی ہے، لیکن جنہیں دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے وہ خدا کے محبوب بندے ہیں، وہ بڑی بڑی جماعت ہے، وہ اپنے دین کے محبوب کے سچے وفادار۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات، غریب نواز میں پوسٹر لگوائے تھے اجمیر میں، سنا ہے کسی عالم نے بیان کیا، سلطان الشہداء سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ نے بہرائچ میں نہیں پورے ہندوستان میں میڈیا خرید کے اپنا چرچا کروایا تھا کہ میں 18 سال کی عمر میں شہید ہو رہا ہوں، لوگوں میری عظمت کا اعلان کرو۔ کبھی سنا کسی عالم؟ ارے عالم تو عالم، کسی جاہل نے بھی نہیں کہا ہوگا، کسی نادان نے بھی نہیں کہا، کسی بھی بزرگ کو آپ دیکھ لے، ارے وہ تو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے، وہ تو پھٹی ہوئی گھڑیاں پہننے والے، روکھی سوکھی روٹیاں کھا کے گزارا کرنے والے، وہ شے تنہائی میں رہنے والے، نہ کسی دنیا دار کی بارگاہ میں گئے، نہ کسی مالدار کے آگے ہاتھ جوڑے، نہ کسی تاجدار کے آگے سر نکو ہوئے، انہوں نے تو کسی بھی دنیا والے کو منہ تک نہ لگایا، بڑے بڑے شاہان زمانہ قدموں کا بوسہ لینے کے لیے ترستے رہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا ارے تمہیں پتہ نہیں ہے جو مصطفیٰ کے بازار میں بک جاتا ہے وہ دنیا کی دولتوں پر بکا نہیں کرتا ہے، ہم مصطفیٰ کے بازار میں بک جاتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر
یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میرے بھائیو وقت بہت زیادہ ہو گیا، بات کہیں سے کہیں نکلتی چلی گئی۔ قرآن مقدس کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سیدھا سادہ ترجمہ سنا کے چند باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سردی بھی زیادہ ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا، زیادہ دیر تک آپ کو جگانے سے میں سمجھتا ہوں کوئی زیادہ فائدہ بھی نہیں ہے۔ اگر دو چار باتیں بھی آپ گانٹھ باندھ لیں اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ لے کے چلے جائیں تو انشاءاللہ یہاں پر ہمارا سب کا حاضر ہونا کامیاب۔ بڑی چیز عمل کا جذبہ بیدار۔ ایک آدمی اگر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں نہ جانے کتنوں کو نوازے گا۔ ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے، سنا دوں؟ اجازت ہے نا؟ ایک بہت بڑے امت کے ولی اور بزرگ اور بڑے قلمکار گزرے ہیں، حضرت خواجہ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ایک کتاب ہے بزرگوں کے تذکرے کی، تذکرۃ الاولیاء کے نام سے، بڑی مشہور کتاب جو علماء کرام پڑھتے رہتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس کے دیباچے میں شروعات میں انہوں نے اپنی تھوڑی سی سرگزشت لکھی ہے، اپنی کہانی لکھی ہے۔ اسی میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب لکھنے سے پہلے میرے دل میں ایک خیال آیا تھا، فرید الدین تو کتاب تو لکھ رہا ہے بزرگوں کے تذکرے کی، لیکن تیری نیت میں خلوص نہیں ہے، تیری نیت ابھی پاک و صاف نہیں ہے، تیری نیت میں کھوٹ ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے تھے، وہ اپنے ہر عمل کو بھی داغی سمجھا کرتے تھے۔ اب اللہ والوں کی بات، آج تو ہم کوئی عمل اچھی نیت سے کر بھی نہیں پاتے، لیکن اگر کہیں چھوٹا موٹا کوئی عمل خدا نخواستہ کر لیا تو جب تک بیان نہیں کر دیتے پیٹ میں مروڑ ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور وہ اللہ والے تھے، اخلاص پر مبنی عبادتیں کر کے بھی وہ سمجھتے تھے ہم نے رب کریم کی عبادت کا حق ادا نہیں کرنا۔ یہ ان کی شان کی برا کہتے میرے دل میں خیال آیا تمہاری نیت میں خلوص نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صرف اپنے مخلص بندوں کی عبادتوں کو اور محنتوں کو، خدمتوں کو قبول فرماتا ہے، تو تمہاری یہ خدمت کی محنت کہاں قبول ہوگی؟ کہتے ہیں میں قلم رکھ کے بیٹھ گیا، لیکن جو ہی قلم رکھا میرے ذہن میں ایک حدیث رسول کا مفہوم گونجنے لگا، اور میں نے قلم اٹھایا اور پوری کتاب تحریر کر دی۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ فرماتے جب میں نے قلم رکھ دیا تو ذہن میں ایک حدیث گونجی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بنی اسرائیل کا ایک مقرر خطیب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، مولا فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے طلاقت لسانی، زور بیانی، شعلہ نوائی عطا کی تھی، تو نے میرے لیے کیا خدمتیں کی ہے؟ عرض کرے گا زندگی بھر واعظ و تقریر کرتا رہا، لوگوں کو تیری طرف بلاتا رہا، تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتا رہا۔ رب فرمائے گا یہ تو تو نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے لوگ بڑا مقدس سمجھے، بڑا شعلہ بنوا سمجھے، تجھے بڑا علم والا سمجھے، تو لوگ تجھے نذرانے پیش کریں، تیری تعظیم و توقیر کریں۔ تو نے تو لوگوں کو راضی کرنے اور دولتیں حاصل کرنے کے لیے یہ کیا تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے تو نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کبھی تقریر نہ کی، اس لیے تیری ساری تقریریں آج بیکار کر۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے برت کی بات ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، چند سکوں پر دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنی آخرت کو برباد کریں۔ آج حالات بڑے خراب ہیں، بہرحال فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا